بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس لوٹ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ میں نے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ میری زندگی کا اندھیرا چھٹ جائے اور آزمائشوں کا یہ طویل سلسلہ اب ختم ہو جائے۔ میں ایک 80 سالہ بوڑھے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی۔ میں کئی سالوں سے اس بوجھ کو ڈھو رہی تھی اور اب مزید برداشت کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میرا شوہر خود مجھے اس مقدس سرزمین پر لایا تھا۔ زیارت سے واپسی پر میں اور فضل تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے۔ گرمی بہت تھی۔ ہم جلدی ہوٹل پہنچنا چاہتے تھے۔ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم نے کسی گاڑی کا انتظام نہیں کیا اور پیدل ہی نکل پڑے، لیکن کچھ ہی دیر میں میرا سر بری طرح چکرانے لگا۔ فضل تو 80 سال کی عمر میں بھی کسی چاق و چوبند توانا مرد کی طرح قدم اٹھا رہے تھے، لیکن میرے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں چکرا کر گر پڑی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر موجود تھی۔ ایک انجان ملک، انجان شہر، جس کی زبان بھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں بستر پر تنہا تھی۔ نہ جانے میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں سبھی لوگوں کو عربی زبان آتی تھی اور مجھے عربی بالکل نہیں آتی تھی۔ اس لیے میں زیادہ پریشان ہو گئی کہ اب میں اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈوں گی، کس سے رابطہ کروں۔ نہ ہی میں بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس طرح کی کسی صورتحال سے نمٹ سکتی۔ جس کسی کو بھی پکارتی وہ عربی میں بات کرنا شروع ہو جاتا اور میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگتی۔ میری آنکھوں سے خود بخود ہی آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں آ کر میں اپنے شوہر سے ہی بچھڑ جاؤں گی۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور آنے والے وقت کی فکر میں میری جان نکل رہی تھی۔ میں سچے دل سے خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے لیے آسانی کر دے اور میری مشکلات حل ہو جائیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے فضل نہ ملا تو میرا کیا ہوگا، کہاں جاؤں گی۔ میری ساری زندگی ہی بڑی مشکلوں والی گزری تھی اور حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی کہ زندگی میں کچھ تو اچھا ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں بھی آزمائش میری منتظر ہے۔ نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے ایک بڑی آزمائش کھڑی ہوتی تھی۔ یہاں آ کر بھی یہ آزمائش مجھ پر آ پڑی تھی کہ فضل کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ یا اللہ، مجھے میرے شوہر سے ملوا دے، مجھ پر رحم کر۔ میں بہت ٹوٹی بکھری ہوئی ہوں، مجھے مزید آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ ہاتھ پھیلائے روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے یہاں کسی کا آسرا نہیں تھا۔ دعا مانگتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے پاس آیا اور مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر آہستہ سے اردو زبان میں کہنے لگا، خیریت تو ہے، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی طرح اردو بولتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوئی، پھر میں نے فوراً اس سے کہا، میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں یہاں حج کے لیے آئی تھی، لیکن راستے میں گر پڑی۔ یہاں گرمی بہت زیادہ ہے۔ مجھ سے گرمی کی شدت برداشت نہ ہو سکی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ میرا شوہر فضل کہاں ہے میں کچھ نہیں جانتی،
میرے پاس نہ ہی سامان اور نہ ہی کوئی کاغذات ہیں۔ میرے کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں میرا پاسپورٹ اور ضروری دستاویزات تھے، وہ بھی اب میرے پاس نہیں۔ کس طرح اپنے شوہر کو تلاش کروں گی اور کیسے رابطہ کروں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر کو آپ ڈھونڈ کر لا دیں یا مجھے میرے شوہر کے پاس بھیج دیں، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی۔ مجھے اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر وہ عربی ڈاکٹر کہنے لگا، بی بی آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے شوہر کو ہم یہاں لے آئیں گے یا پھر وہ خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں گے، ہو سکتا ہے کسی ضروری کام سے نکلے ہوں، آپ شام تک ان کا انتظار کر لیں، جب تک میں نرسوں کو آپ کا خیال رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ آپ کا بی پی لو ہے اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو پھر چکر لگائے گا اور میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ اس آدمی کی مدد کا سن کر مجھے تسلی ہو گئی۔ یقیناً وہ فضل کو تلاش کر دیتا، لیکن حیرت تو مجھے اپنے شوہر پر تھی جو مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گیا تھا۔ میں نے فضل کو کبھی اتنا لاپرواہ نہیں پایا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ میں ہی تھی جو کبھی اسے شوہر کا درجہ نہیں دے پائی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں 22 سال کی تھی جبکہ وہ 80 سال کا بوڑھا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا۔ آج جب وہ اس انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان ہی نکل جائے گی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر میرا محافظ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی اور میری دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور ایسے ہی دوپہر سے شام ڈھل گئی، لیکن فضل نہ آیا۔ شام کو وہی عربی ڈاکٹر راؤنڈ پر آیا تو مجھے پریشان دیکھ کر فضل کا پوچھنے لگا۔ میں نے بتایا کہ میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں، میری طبیعت اب ٹھیک ہے، میں کب تک ہسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد سے جلد آپ کو ان کے پاس پہنچا دوں۔ اس عربی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ میرے لیے ایک غیر مرد تھا اور میں اس کے بھروسے اس کے گھر کیسے جا سکتی تھی؟ لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی فضل کا کوئی اتا پتہ تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ ایک انجان ملک میں آ کر میں ایک ہوٹل کا نام تک یاد نہ رکھ سکی تھی۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل تک پہنچا دیتا۔ میرے سامنے ہی اس عربی ڈاکٹر مصباح نے ہاسپٹل کے عملے کو ہدایت کی کہ اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے تو وہ فوراً اس سے رابطہ کریں، اور مجھے لے کر وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا گھر بہت ہی خوبصورت عالی شان تھا۔ اس نے ایک کمرہ مجھے کھول کر دیا اور کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں سکون سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ اس وقت تک میری مہمان ہیں جب تک آپ کے شوہر فضل کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ میں نے آنکھ بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا۔ وہ عربی مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ دن بھی مجھے ہی دیکھنا تھا کہ میں اپنے ہی شوہر کو کھو بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے وضو کیا،
جائے نماز بچھائی اور خدا کے سامنے پیش ہو گئی۔ کل تک میں جس شخص سے جان چھڑانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، آج اس سے ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ قسمت بھی عجیب چیز ہے، مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، اور آگے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ تو میری توقعات کے بالکل ہی برعکس تھا۔ میں صرف 15 سال کی تھی جب میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ دراصل ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ابا کے سامنے ہمیشہ میری کردار کشی کی اور ابا کو یہی بتایا کہ میں کام پہ جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا ابا مجھ سے دور ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں اور نہ ہی میں کوئی آوارہ مزاج لڑکی ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر بھروسہ تھا۔ میری اکلوتی پھپھو جو اماں کے مرنے کے بعد ہمارے گھر میں ہی قابض ہو کر بیٹھ گئی تھی، وہ تو یہی چاہتی تھیں کہ وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑوا لیں تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بھی بچ جائے اور ابا کی جائیداد بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ پھپھو بازار جا رہی تھیں اور جاتے جاتے انہوں نے گلی کے ایک آوارہ لڑکے کو یہ کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا کہ میں نے اسے کسی کام سے بلوایا ہے۔ وہ لڑکا تو دوڑا چلا آیا کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پھپھو نے کیسا جال بچھایا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کے پیچھے سے نہ صرف ابا کو بلکہ اپنے بیٹے رامش کو بھی بھیج دیا، اور ان دونوں کی نظر میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جبکہ میں تو خود بھی اس سارے قصے سے ناواقف تھی۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، ابا اور رامش کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن پھپھو کی چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود بھی ابا نے میری ایک نہ سنی اور پھپھو کے خالو سے زبردستی میرا نکاح پڑھوا دیا۔ یہ مشورہ بھی پھپھو نے ہی ان کو دیا تھا کہ اسے سزا کے طور پر ایک بوڑھے کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ اسے پتہ چلے کہ باپ کی عزت کو روندنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ابا کے حکم پر 80 سالہ فضل کی دلہن بن گئی تھی۔ رامش کی محبت کو دل میں لیے میں فضل کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن دل سے اسے کبھی اپنا شوہر مان ہی نہ سکی، اور مانتی بھی کیسے، وہ تو میرے دادا کی عمر کا تھا۔ نہ جانے فضل کو کیا بتایا گیا تھا کہ اسے لگا تھا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اسے اس کے حقوق دینے سے واضح طور پر انکار کیا تو اسے تب پتہ چلا کہ میں اس شادی پر خوش نہیں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہ کی تھی بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ایسے ہی ہم دونوں کے درمیان اتنے سالوں میں بھی کوئی ازدواجی تعلق نہ بن سکا تھا۔ میں دن رات دعا مانگتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح فضل سے میری جان چھوٹ جائے۔ اب میرے دل میں رامش کی محبت اب بھی باقی تھی، اگرچہ وہ بھی ابا کی طرح مجھے بد کردار مان بیٹھا تھا۔ اس نے کبھی پلٹ کر ایک دفعہ مجھے پوچھا بھی نہیں تھا۔ مجھے رامش سے ایسے سلوک کی امید نہیں تھی۔ وہ جو دن رات محبت کے وعدے کرتا تھا وہ پل بھر میں ہی بدل گیا تھا۔ شادی کے 5 سال بعد بھی میں بالکل کنواری تھی اور میں نے کبھی فضل کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ ایک دن فضل کہنے لگا کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خدا کے گھر میں جا کر فریاد کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے دن پھر جائیں، میری زندگی سنور جائے اور فضل سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن یہاں آ کر میں جس طرح فضل سے بچھڑی تھی، اب تو میں دیوانوں کی طرح
اس سے ہی ملنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ نہ ہی میرے پاس کوئی آئی ڈی کارڈ تھا، نہ ہی پاسپورٹ، نہ مجھے ہوٹل کا پتہ معلوم تھا اور نہ ہی یہاں کی زبان آتی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اب اس عربی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن رات ہونے کو آئی تھی۔ وہ عربی ڈاکٹر میرے پاس نہیں آیا تھا۔ وہ ساری رات میں نے وہاں ٹہلتے ہوئے گزار دی تھی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عربی تو ساری رات گھر میں ہی موجود ہی نہیں تھا، اور پھر صبح کے وقت جب وہ گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی کر رہا تھا اور وہیں انتظار کر رہا تھا کہ شاید میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا چلا آئے، لیکن میرا شوہر نہیں آیا۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ سے رونے لگی تو وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا کہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اور میرے شوہر کو ڈھونڈ لے گا۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 5 دن ہو چکے تھے۔ اب تو میں اس گھر کے در و دیوار سے بھی مانوس ہو چکی تھی۔ جب بھی میں پریشان ہونے لگتی اور اس عربی سے اپنے شوہر کے بارے میں سوال کرتی تو وہ مجھے یہی تسلی دیتا کہ وہ میرے شوہر کو تلاش کر رہا ہے اور جلد ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی تلاش تھی جو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کیا پاکستانی حاجیوں میں میرے شوہر کو تلاش کرنا اتنا مشکل کام تھا؟ ایسے ہی ایک شام میں عربی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا چکر کاٹنے لگی۔ میری پریشانی ختم نہیں ہوتی تھی۔ مجھے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ چکر کاٹتے کاٹتے میں گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو میں نے وہاں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا کہ یہ اسٹور روم ہے اور بہت ہی کم کھلتا ہے۔ مجھے پرانی چیزوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے میں بنا سوچے سمجھے اس اسٹور روم میں داخل ہو گئی۔ لیکن سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے یہاں ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ عربی ڈاکٹر کون تھا اور مجھے یہاں کیوں لایا تھا؟ اس چیز کا اس کے اسٹور روم میں بھلا کیا کام تھا؟ سارے سوال آپس میں گڈ مڈ ہو رہے تھے۔ میرا شوہر کہاں تھا اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب تو مجھے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ عربی ڈاکٹر میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ہرگز بھی کوشش نہیں کر رہا، کیونکہ اسے تو میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پیچھے ہی وہاں چلا آیا اور مجھے اس روم میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، آپ یہاں کیوں آئیں؟ آپ کو اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نا میرا شوہر کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے مجھے تمہارے ساتھ یہاں کیوں چھوڑا ہے؟ میرا شوہر فضل تو ٹھیک ہے نا؟ اسے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ میرے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے اور میں دیار غیر میں بالکل بے آسرا رہ گئی تھی۔ میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے وہ عربی ڈاکٹر مجھے واپس میرے کمرے تک لے آیا اور بستر پر بٹھا کر کہنے لگا، اب میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بیگ کھولا جو وہ اسٹور روم سے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ میرا ہی بیگ تھا جسے میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بیگ اس اسٹور روم میں موجود تھا، جبکہ وہ بیگ تو بے ہوشی کے وقت میرے پاس تھا ہی نہیں، بلکہ ہوٹل کے روم میں تھا، تو اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ اسی سوال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر مصباح نے
وہ بیگ کھولا اور ایک خط نکال کر میرے ہاتھ میں دیا، جس میں ایک خط کے ساتھ ہی کچھ کاغذات بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس خط میں فضل نے لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا میری پیاری بیوی، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رخصت کر دیا ہے۔ میں نے زندگی کے کئی سال تمہارے ساتھ یہ سوچ کر گزارے کہ شاید میری محبت تمہارے دل کو موم کر دے، لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہوں اور یہ ظلم ہے۔ اس لیے اس مقدس سرزمین پر آنے کے بعد میں نے اس بوجھ سے چھٹکارا پانا مناسب سمجھا۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، میری طرف سے تم آزاد ہو اور نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ تمہاری بے ہوشی قدرتی نہیں تھی، بلکہ میں نے تمہیں دوا دی تھی۔ جیسے ہی تم بے ہوش ہوئی، میں نے جان بوجھ کر تمہیں ہسپتال میں چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر مصباح ایک قابل ڈاکٹر ہے، وہ میرے دوست کا بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ تم نے زندگی کے کئی سال ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، لیکن تمہیں بھی خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے، کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ صحیح وقت آنے پر ڈاکٹر مصباح تمہیں میرے خط کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات بھی دے دے گا، شرعی طور پر جو بھی حکم بنتا ہو۔ اس حساب سے آنے والے وقت میں ڈاکٹر مصباح سے شادی کر لینا۔ وہ 30 سال کا ایک جوان مرد ہے، جس کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے۔ البتہ اس کے والدین کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے، اس لیے وہ تنہائی کا شکار ہے۔ تم اپنی محبت سے اس کی زندگی میں رنگ بھر دینا، وہ بھی تمہارے ذریعے اپنی کمیوں کو پورا کر لے گا اور تم دونوں ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ میں اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ فضل کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔ میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے، لیکن آج جب یہ ہو گیا تھا تو میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ کسی چیز کی چبھن تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر مصباح نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ یہ سب کچھ آپ کو فوراً نہ بتا سکا کہ کہیں آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں، لیکن فضل انکل جا چکے ہیں اور آپ کو میرے حوالے کر گئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پل بھر میں مجھے ایسے لگا جیسے میری دعائیں پوری طرح قبول ہو گئی ہوں، خاص کر وہ دعا جو میں نے بیت اللہ میں مانگی تھی، کیونکہ میں یہی تو چاہتی تھی کہ میری ایک 80 سالہ بوڑھے سے جان چھوٹ جائے، اور اب میری جان چھوٹ گئی تھی۔ لیکن جو بھی ہوا تھا وہ بہت اچانک ہوا تھا، اس لیے میں اسے ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور جب ڈاکٹر مصباح نے پورے خلوص سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں انکار نہ کر سکی۔ بہت سالوں بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ کھل گئے تھے۔ اگر کسی بات کا دکھ تھا تو وہ فضل سے اس طرح اچانک بچھڑ جانے کا تھا۔ مجھے ان سے محبت نہ سہی لیکن انسیت ضرور ہو گئی تھی۔ فضل نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میرے باپ اور رامش کی طرح نہیں تھے۔ انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی تھی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشیوں بھری زندگی میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ آج میری مصباح سے شادی ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ ہم سعودیہ میں ایک بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی فضل مصباح کو فون کرتے ہیں تو مجھے ان کی خیریت کا علم ہو جاتا ہے۔ میرا اپنے والدین سے تو کوئی تعلق نہ رہا، لیکن میں فضل کی دعاؤں کے حصار میں ضرور ہوں۔ کیا آپ نے کبھی فضل جیسے انسان دیکھے ہیں جو خود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل ساتھی کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں؟
کیا فضل نے اس طرح اچانک طلاق دے کر ٹھیک کیا؟ اور یہ سب مجھے بتا کر بھی تو کر سکتے تھے، لیکن شاید ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میرے منہ پر مجھے چھوڑ کر جاتے، اسی لیے انہوں نے اس چور راستے کا انتخاب کیا تھا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔